व्यू 360 में। बलूचिस्तान में सनोबर के जंगलात एक आलमी विरसा जो मकामी हालात के बायस खतरे में है। यहाँ पे जो बेदरे कटाई कर रहे हैं दरख्तों की और इस नायाब जंगल का, अगर इसी तरह हो रहा था तो शायद चंद सालों में ये दरख्तें भी किसी को भी नजर नहीं आ रही। शीरों में कहानी एक पाकिस्तानी CEO की जो निचली तरीन सतह पर खवातीन की जिंदगी में रोशनी ला रही हैं। तो अगर पाकिस्तान में रोशना बीवी बन गई तो इंडिया में ज्योति बीवी बन गई। तो इसी तरह हर मुल्क में उनकी लाइफ बेटी बनती चली गई और ये प्रोजेक्ट हमारा स्केल अप हो गया। और कोविड के खिलाफ एक गोली क्या वैक्सीन का मुतबादल हो सकती है? आलमी रहनुमाओं का इस दहाई के आखिर तक जंगलात की कटाई खत्म कर देने का वादा। हम बात करेंगे पाकिस्तान में कदीम जंगलात को दरपेश खतरात की। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। क्लाइमेट चेंज के खिलाफ जंग में एक मौसर हथियार है दरख्त। माहौलियाती तब्दीली के शदीद असरात में कमी लाने के इक़दामात पर गौर करने के लिए स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में जारी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस COP26 की पहली अहम पेशरफ्त में पाकिस्तान समेत 110 मुल्कों की हुकूमतों ने सन 2030 तक जंगलात की कटाई ख़त्म कर देने का वादा किया है और इसमें कम तरक्की याफ्ता मुल्कों की माली मदद का इआदा भी किया गया है। पाकिस्तान का शुमार हम जानते हैं दुनिया के उन मुल्कों में होता है जहाँ माहौलियाती तब्दीली से सबसे बुरी तरह मुतासर होने का इम्कान है। जहाँ एक तरफ हुकूमत 10 बिलियन ट्री सुनामी के ज़रिए नए दरख्तों के साथ आगे बढ़ रही है, वहीं कई मकामात पे न सिर्फ जंगलात बल्कि हज़ारों साल पुराने जंगलात की कटाई बेदरेग जारी है। सूबा बलूचिस्तान में सनोबर के नायाब जंगल पाए जाते हैं जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा यूनेस्को आलमी विरसा करार दे चुका है। लेकिन इन जंगलात के बका को इंसानों से क्या खतरात लाहक हैं, आज यही जानने के लिए चलते हैं ज़ियारत मुर्तज़ा ज़हरी के साथ। ज़ियारत बलूचिस्तान का एक पुरफ़ज़ा मकाम है जो कोयटा शहर से तकरीबन 133 किलोमीटर की मुसाफत पर सतह समंदर से 7000 फीट बुलंदी पर वाक़ है। दुनिया में सनोबर का दूसरा बड़ा जंगल भी ज़ियारत में है। सनोबर के इस जंगल को अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी इदारे यूनेस्को ने आलमी विरसा करार दिया है। मौसम गर्मा में बलूचिस्तान समेत मुल्क भर से सयाह ज़ियारत का रुख करते हैं। ज़ियारत के बारे में तो काफ़ी कुछ सुना था और बेसिकली लाड़काना तो गर्मी के हिसाब से बहुत ही फेमस है। 54-55 तक वहाँ पे टेम्परेचर जो है हो जाता है और यहाँ पे आके जो है ना हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और इस वजह से यहाँ पे जो मौसम है स्पेशली सनोबर के बारे में तो बहुत मैंने सुना था और ये भी सुना था कि वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे जो है ना सनोबर की दरख्त है यहाँ पे। तो माशाल्लाह देख रहा हूँ ज़बरदस्त व्यू है। सनोबर को कुराए अर्ज़ की हयातियाती तारीख़ के इर्तक़ाई सफ़र का एक कदीम और ज़िंदा मुसाफिर समझा जाता है। ज़ियारत में मौजूद सनोबर के बाज़ दरख्तों के उम्र का अंदाज़ा 5000 साल तक लगाया गया है। जहाँ तक ज़ियारत की जूनिपर का ताल्लुक़ है, ये जेनेटिकली भी स्लो ग्रोइंग स्पीशी है, लेकिन दो तरह की ग्रोथ हम काउंट करते हैं। एक उनकी जो ऊंचाई है या हाइट और दूसरा रेडियल जिसको हम लेटरल ग्रोथ कहते हैं वो है। तो ये ज़्यादा डिपेंड करता है साइट के ऊपर। अगर अच्छी साइट पे जूनिपर ग्रो कर रहा हो, उसकी जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट हो पूरी हो रही हो और पानी मौजूद हो तो वो तेज़ी से ग्रो करेगा। लेकिन चूँकि ज़ियारत में मिट्टी की तय भी कम है और अभी बारिशें और बर्फ़ भी कम है तो इसकी ग्रोथ पे काफ़ी असर पड़ा है। हमारे पास ये जो स्पीशी है जूनिपरस एक्सरसा पॉलीकार्पोस, ये यहाँ पे 88,000 हेक्टर से लेकर के 1,10,000 हेक्टर्स पर ये फैला हुआ है। लेकिन इस वक्त इनकी जो रैंकिंग है वो वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे है। ज़ियारत में सनोबर के नायाब जंगलात ख़तरात से दो चार हैं। मौसम सरमा में ज़ियारत में शदीद सर्दी पड़ती है और लोग सर्दी से बचाव और मुतबादिल ईंधन के तौर पर सनोबर की लकड़ियाँ जलाते हैं। असल मसला ये है कि ये बहुत नायाब जंगल है और इसका ग्रोथ भी बहुत स्लो है। साल में इसका 1 इंच ग्रोथ है। यहाँ पे तो टेम्परेचर -16 में चला जाता है। लोग इसी वजह से यहाँ पे जो बेदरे कटाई कर रहे हैं दरख्तों की और इस नायाब जंगल का, अगर इसी तरह हो रहा था तो शायद चंद सालों में ये दरख्तें भी किसी को भी नज़र नहीं आ रहे। ज़ियारत में सनोबर के जंगलात की कटाई को रोकने के लिए हुकूमती सतह पर भी कोशिशें जारी हैं। महकमा जंगलात के हुक्काम के मुताबिक गुज़श्ता साल ज़ियारत में दरख्त काटने के इल्ज़ाम में 40 से ज़ायद अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए, जिन पर 2 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माने आयद किए गए। मुर्तज़ा ज़हरी, वॉइस ऑफ अमेरिका, ज़ियारत बलूचिस्तान।
پاکستان میں جنگلات کا کل رقبہ سرکاری سطح پہ کم و بیش 5% بتایا جاتا ہے۔ بلوچستان کی ایک صورتحال کی آپ نے جھلک دیکھی۔ صوبہ خیبر پختونخوا کی بات کریں تو جنگلات سے مالا مال ہے، لیکن صوبائی حکومت نے صرف پچھلے 1 سال کے دوران آتش زدگی کے 58 واقعات اور 815 ایکڑ سے زائد اراضی پر جنگلات تباہ ہونے کی تصدیق کی۔ رپورٹس کے مطابق 2015 سے وہاں جنگلات میں آتش زدگی کے واقعات بھی بڑھ رہے ہیں۔ تو مسئلے کی نوعیت اور اس کے اثرات کے بارے میں ہم بات کریں گے پشاور یونیورسٹی سے منسلک ماہر ماحولیات پروفیسر عارف شاہ سے۔ پروفیسر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جنگلات میں جب آگ لگتی ہے تو عام طور پہ جو عالمی سطح پر تحقیق کی گئی ہے اس میں یہی سامنے آتا ہے کہ زیادہ تر انسانی سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ آپ کی تحقیق اور آپ کا مطالعہ کیا بتاتا ہے؟ صوبہ خیبر پختونخوا میں کیا وجہ نظر آتی ہے؟ آگ لگنے کے واقعات جو ہیں یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک نیچرل اور ایک مین میڈ۔ انسانی جو غفلت ہے وہ اور جو مافیاز ہیں یہ دونوں اس میں ملوث ہیں۔ غفلت آپ اس طرح کہہ سکتی ہیں کہ یہ جو ٹورسٹ ہوتے ہیں یہ اکثر اپنے ساتھ کوکنگ کا سامان کچھ لے جاتے ہیں، وہاں پہ آگ لگا کے اپنے کھانا پکانا وغیرہ کرتے ہیں اور وہیں پہ آگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یا کچھ سگریٹ نوش جو ہوتے ہیں وہ سگریٹ سلگتی ہوئی سگریٹ وہاں پہ پھینک دیتے ہیں جس سے آگ لگ جاتی ہے اور بہت قیمتی نقصان ہوتا ہے۔ جبکہ ٹمبر مافیا جو ہیں وہ بھی اس طرح کے رات کے اندھیرے میں کچھ آگ لگانے میں ملوث پائے جاتے ہیں، جس کے لیے حکومتی سرگرمیاں تو جاری ہیں، محکمہ جنگلات بھی اپنے اقدامات اٹھا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اچھا یہ بتائیے، آپ نے جس طرح سے آگ لگنے کی وجوہات تو بتائیں، اب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جنگلات پہ کاروباری ضرورتوں کے لیے بھی انحصار کیا جاتا ہے، جیسے ٹمبر، اور اس کے لائسنس بھی دیے جاتے ہیں اگرچہ مافیا بھی خاصا مضبوط ہے۔ گھریلو ضرورتوں کے لیے بھی انحصار کیا جاتا ہے، ایندھن کے لیے لوگ جنگلات کو کاٹتے ہیں۔ کیا یہ جو انحصاری کا ماڈل ہے یہ بدلا جا سکتا ہے گیون دا فیکٹ کہ پاکستان میں جنگلات کی تعداد ویسے ہی بہت کم ہے؟ تو انحصاری کا یہ ماڈل کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ انحصاری کا ماڈل ایسے بدلا جا سکتا ہے کہ ہمیں، چونکہ یہ فیول کے لیے یوز ہوتے ہیں اور جو ہمارے عمارتوں میں مختلف قسم کے دروازے، کھڑکیاں، فرنیچر وغیرہ کے لیے یہ لکڑی یوز ہوتی ہے، تو اس کے متبادل ذرائع ابھی دنیا میں متعارف کیے جا چکے ہیں، جیسے پلاسٹک ہے، ایک خاص قسم کی پلاسٹک کے دروازے کھڑکیاں، ایلومینیم کے پلاسٹک دروازے کھڑکیاں، فرنیچر وغیرہ یہ انٹروڈیوس ہو چکا ہے۔ تو ہمیں شفٹ کرنا پڑے گا اس جانب، تاکہ 10-15 سال تک ہم اگر اس طرف شفٹ ہو جائیں تو ہمارے یہ جو جنگلات ہیں ان کی بقا کی ہم ضمانت دے سکتے ہیں۔ دوسرا جو ہمارے ایندھن کے مسائل ہیں، ایندھن کے مسائل رینیوبل ریسورسز کو اڈاپٹ کر کے اس کا مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے، اور اس میں سب سے اولین شمسی توانائی ہے اور بادبانی کی توانائی ہے، جس میں ترقی یافتہ ممالک کو ترقی پذیر ممالک کی اشحد بےحد تعاون دکھانا پڑے گا اور ان کے ساتھ کافی مالی اور تکنیکی معاونت کرنا پڑے گی، ورنہ تو یہ دنیا کو مسائل کہ پاکستان میں جو ماضی میں جو فارسٹ پالیسیز آئی ہیں ان پہ تحقیق کرنے والوں کی ایک تنقید یہ ہے کہ مقامی آبادی کو ساتھ لے کے نہیں چلا جاتا جب جنگلات کی کنزرویشن کی، ان کے تحفظ کی بات کی جاتی ہے۔ کس طرح سے آپ کے خیال میں مقامی آبادی کو ساتھ لے کے چلا جا سکتا ہے اور لوگوں میں ایک شعور اور ایک دلچسپی پیدا کی جا سکتی ہے کہ جنگلات کی حفاظت ان کی اپنی ضرورت بھی ہے اور ان کا اپنا فرض بھی ہے؟ یہاں پر اگر میں کہوں کہ موجودہ حکومت کا ایک احسن اقدام ہے یوتھ ایمبیسیڈرز پروگرام۔ یوتھ ایمبیسیڈر پروگرام جو لانچ کیا جا چکا ہے، اس کے تحت صوبہ خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع میں پڑھے لکھے نوجوانوں کو تربیت دے کے وہاں پہ ان سے سوشل ایکٹیویٹیز میں ان کو انوالو کیا جا رہا ہے، جس میں ماحولیات کا تحفظ اور جنگلات کا تحفظ بھی شامل ہے۔ میں تو یہ سمجھوں گا کہ اگر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مذہبی رہنماؤں کو بھی اس یوتھ ایمبیسیڈر پروگرام کے ساتھ منسلک کر دیا جائے، اور جو جہاں پہ جو مقامی جو آبادی کے جو سیاستدان ہوتے ہیں، جو لوکل لیول کے سیاستدان ہوتے ہیں، نمبردار ٹائپ، کھڑ پینچ ٹائپ، جو ان کو بھی اگر اس میں شامل کر دیا جائے یوتھ کے ساتھ ساتھ، تو اس کے بیش بہا نتائج حاصل ہوں گے، اور
نہ صرف خیبر پختونخوا پاکستان بلکہ دنیا بھر کے لیے یہ جنگلات جو ہیں یہ فائدہ مند ثابت ہوں گے. بہت شکریہ پروفیسر عارف شاہ ہمارے ساتھ تھے، پشاور یونیورسٹی سے منسلک ماہر ماحولیات. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. شکریہ. اور گلاسگو ماحولیاتی کانفرنس کی اپڈیٹس اور پاکستان کی مخصوص ضروریات سے متعلق مزید جاننے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. ہم اپنا تمام تر کانٹینٹ آپ کے لیے سوشل میڈیا pہ بھی پوسٹ کرتے ہیں، تو facebook.com/VOA Urdu کے پیج کو آپ جب چاہیں لاگ ان کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمیں فالو کرتے رہیے. ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. ہمارے سلسلے شیروں میں آج لاہور سے سمن خان ہماری ملاقات کروا رہی ہیں فضا فرحان سے. فضا نے پاکستان کے کارپوریٹ سیکٹر میں لیڈرشپ کی سطح پہ جگہ بنائی اور توانائی کے حصول میں آسانی پیدا کرنے کا ان کا منصوبہ دنیا کے دیگر ملکوں میں بھی کامیابی سے آزمایا جا رہا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں فضا فرحان کی کامیابی کی کہانی اور خواتین کے لیے ان کا پیغام. I welcome you all to this high-level global climate action closing, where we conclude the exciting and invigorating discussions and negotiations. فضا فرحان کی آواز عالمی پلیٹ فارمز پر سنی جاتی ہے اور اثر رکھتی ہے. وہ 2016 میں اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کی مشیر اور خواتین کی معاشی خود مختاری کے اعلیٰ سطحی پینل کی رکن منتخب ہوئیں. I realized that I need to evolve further and I need to work with multiple agencies. میں ایک ادارے کے ساتھ کام نہیں کر سکتی، مجھے ڈفرینٹ گورنمنٹس کو بھی انگیج کرنا ہے کیونکہ ان کے بغیر کام نہیں ہو سکتا، اور ان سارے اسٹیک ہولڈرس کو اکٹھے لے کے ملٹی اسٹیک ہولڈر ماڈلز بنانے ہیں ٹورڈز مائی سولوشنز آف ڈیولپمنٹ پرابلمس. فضا فرحان نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز بخش فاؤنڈیشن اور بخش انرجی کمپنی میں چیف آپریٹنگ آفیسر کے عہدے سے کیا. یہ پاکستان میں بجلی کے بحران کا حل شمسی توانائی کے ذریعے لانے والی اولین کمپنیوں میں سے تھی. فضا کی قیادت میں دیہی علاقوں کی خواتین کو شمسی توانائی گھر گھر پہنچانے کا کام سکھانے کا منصوبہ روشنا بی بی کامیاب ہوا، جس کی بدولت وہ 2015 میں فوربس میگزین کی 30 انڈر 30 فہرست میں شامل ہوئی. Really excited to welcome Fiza Farhan. اور اب ایمپاور کے نام سے روشنا بی بی جیسا منصوبہ اقوام متحدہ کی مدد سے ایشیا پیسیفک کے خطے میں پھیلایا جا رہا ہے. Thank you very much for that very kind introduction. ایک گائیڈ بک بنا دیں، ایک فریم ورک بنا دیں کہ کسی بھی انٹرپرینیور نے گاؤں میں جا کے، کسی بھی گاؤں میں، آف گریڈ گاؤں میں، پوری دنیا کے ایک وومن لیڈ انرجی انٹرپرائز بنانی ہے تو اس کی کیا گائیڈ لائنس ہیں، تاکہ وہ فریم ورک دنیا کے کسی بھی ملک میں کوئی بھی انٹرپرینیور اس کو امپلیمنٹ کر پائے، اس طرح سے بہت ساری روشنا بیویاں کریٹ کر سکیں. تو اگر پاکستان میں روشنا بیوی بن گئی تو انڈیا میں جوتی بیوی بن گئی. تو اسی طرح ہر ملک میں ان کی لائٹ لیڈی بنتی چلی گئی اور یہ پروجیکٹ ہمارا اسکیل اپ ہو گیا. فضا کو فخر ہے کہ وہ پاکستان میں نجی سیکٹر کی ان 1% خواتین میں شامل ہیں جو CEO کے اعلیٰ عہدے تک پہنچتی ہیں. مڈل کیریئر ٹریجیکٹری میں ساتھ آپ کے بچے بھی ہو رہے ہیں، ساتھ آپ کے فیملی پریشرز بھی بڑھے ہیں، سوسائٹل پریشرز بھی بڑھے ہیں، ان پیڈ کیئر ورک جس کو کہا جاتا ہے وہ بڑھ رہا ہے. یہ جو ورک لائف امبیلنس کا پریشر ہوتا ہے، جس کو میں پریشر کوکر اپروچ کہتی ہوں، وہ اکثر خواتین برداشت نہیں کر پاتی اور اسی لیے وہ مڈ کیریئر لیول سے ایگزٹ کر جاتی ہیں. فضا کی قائم کردہ ڈیولپمنٹ ایڈوائس ریفارم کی کمپنی ترقیاتی کاموں کے بنیادی ماڈل کو بدلنے پر آج کئی بین الاقوامی کمپنیوں کے ساتھ کام کر رہی ہے. فضا کہتی ہیں کہ نجی سیکٹر اگر خواتین کے لیے پالیسیوں میں نرمی لاتا ہے تو اس کا اداروں کو فائدہ ہی ہوگا. جدید تحقیق بھی یہی ثابت کرتی ہے کہ ہنرمند خواتین جو صلاحیتیں اور نقطۂ نظر لاتی ہیں، اس کا کوئی نعم البدل نہیں. فضا کے مطابق خواتین نجی سیکٹر کے علاوہ انٹرپرینیورشپ کا راستہ بھی اختیار کر سکتی ہیں، جہاں وہ اپنے تخلیقی آئیڈیاز پر یقین اور محنت کر کے بغیر کسی دباؤ کے بہتر کام کر سکتی ہیں. سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور. یہ تھی ہماری اس ہفتے کی شیرو فضا فرحان. جسم فروشی کے پیشے سے وابستہ خواتین کا پاکستانی معاشرے میں کیا مقام ہے سبھی جانتے ہیں، مگر ان کے بچوں کا مستقبل غربت اور ندامت کے اندھیروں میں غرق نہ ہو جائے، اس کے لیے کوشش کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے لرننگ ہب نے، ایک فلاحی ادارہ جو تعلیم کے ذریعے ان بچوں کا مستقبل روشن بنانے کی کوشش کر رہا ہے. مکمل رپورٹ ہم جلد لے کے آئیں گے ویو 360 میں. اس وقت دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک. میں پڑھتی اس لیے ہوں کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے. میں بڑی ہو کے کرونا وائرس کو ہٹاؤں گی. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کئی ایسے بچے ہیں
جن کو ہم نے ان کے ماں باپ سے ہی بچا کے رکھنا ہے. مکمل رپورٹ آپ جلد دیکھ سکیں گے ویو 360 میں. کووڈ کے سبب دنیا بھر میں اموات 2 سال سے بھی کم کے عرصے میں 50 لاکھ کا ہندسہ عبور کر چکی ہیں اور ابھی یہ وبا ختم نہیں ہوئی. امریکی دوا ساز کمپنی مرک کا کہنا ہے کہ اس کی تیار کردہ ایک گولی کرونا وائرس کو بڑھنے سے روک سکتی ہے اور ابتدائی تجربات سے پتہ چلا ہے کہ یہ گولی اسپتال میں داخل ہونے یا موت کے خطرے کو 50% تک کم کر سکتی ہے. اگر امریکی حکام اس کے استعمال کی اجازت دے دیتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہوگی کیونکہ اب تک وائرس سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے خلاف کوئی دوا نہیں بنائی جا سکی. مگر کیا یہ گولی عالمی وبا کا حل ہے؟ یہ گولیاں ان لوگوں کے لیے امید افزا ہیں جنہیں کووڈ کا مرض لاحق ہوتا ہے. دوا ساز کمپنی مرک کا کہنا ہے کہ مولنوپیراویر کورونا وائرس کو بڑھنے سے روکتا ہے. ابتدائی کلینکل ٹرائل سے پتہ چلتا ہے کہ گولی ہسپتال میں داخل ہونے یا موت کے خطرے کو نصف حد تک کم کر دیتی ہے اور اسے استعمال کرنا آسان ہے. وہ اپنی فارمیسی میں جا کر یہ دوا اسی طرح حاصل کر سکتے ہیں جس طرح وہ دوسری دوائیں لیتے ہیں. اگر امریکی ادارہ برائے خوراک اور ادویات مرک کے ہنگامی استعمال کی درخواست کو منظور کر لیتا ہے تو یہ دوا اس سال کے اختتام سے پہلے امریکہ میں دستیاب ہو سکتی ہے. کمپنی دنیا بھر میں اسی طرح کے ہنگامی استعمال کی ایپلیکیشنز کا منصوبہ رکھتی ہے، لیکن دنیا کے پسماندہ حصوں میں اس دوا اور دیگر علاج بشمول ویکسین کی مالی اعانت اور تقسیم ایک چیلنج ہے. ہمیں اس بارے میں سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک عالمی مسئلہ ہے جسے پوری دنیا میں حل کرنے کی ضرورت ہے. لہٰذا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کہنا کہ اگر ہر ایک محفوظ نہیں ہے تو کوئی بھی محفوظ نہیں ہے انتہائی سچ ہے. امریکہ اس دوا کے 17 لاکھ کورسز پہلے ہی خرید چکا ہے. دوا کو باقی دنیا تک تیزی سے پہنچانے میں مدد کرنے کے لیے بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن جنیرک ادویات بنانے والوں کو ترقی پذیر ممالک کے لیے مرک کی دوائی تیار کرنے کے لیے $12 کروڑ خرچ کر رہی ہے. پیسہ کووڈ کے کسی بھی علاج کے لیے مرکزی حیثیت رکھتا ہے. ڈاکٹر کیلب ہرنانڈس ایمرجنسی روم ڈاکٹر ہیں جو کووڈ ادویات کی دریافتوں پر بھی تحقیق کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ 3 دیگر دوائیوں کے علاج کا مطالعہ کیا گیا ہے جس میں ایک ایسی دوا بھی شامل ہے جو مرک کے مولنوپیراویر کے دعووں کا مقابلہ کرتی ہے. ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس FDA کی منظوری حاصل کرنے کے لیے مالی وسائل کی کمی ہے. ہمارے سرکاری نظام میں ایسے جائزے پر $5 لاکھ خرچ کرنے کی گنجائش نہیں ہے. FDA میں ادویات لانے کے لیے ہم نجی کمپنیوں پر انحصار کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ اتنی اختراع نہیں دیکھ رہے جتنی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ویکسین لینے کے بجائے مرک کی گولی پر انحصار کرنے کے بارے میں تشویش ہے جسے ماہرین ترجیح دیتے ہیں کیونکہ یہ جسم کو خود اپنی اینٹی باڈیز بنانا سکھاتی ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو کووڈ سے بچا سکتی ہے اور ہم انفیکشن کو روکنا چاہتے ہیں، نہ کہ اس کے علاج کے لیے انفیکشن ہو جانے کا انتظار کریں. ڈاکٹر ہرنانڈس ایک ایسے ساتھی کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں جنہوں نے کووڈ سے تھک کر طبی پیشے کو چھوڑ دیا. ہم تقریباً 2 برس سے ہر روز لڑ رہے ہیں، لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ جب کمیونٹی کے لوگ آپ پر یقین نہیں کرتے ہیں تو یہ بہت دشوار ہوتا ہے. وہ سوچتے ہیں کہ آپ کسی سازش کا حصہ ہیں یا آپ مبالغہ آرائی کر رہے ہیں، اور یہ سب من گھڑت ہے. اور پھر آپ کام پر جاتے ہیں اور آپ کو کئی افراد کی موت کی تصدیق کرنی پڑتی ہے. دنیا بھر میں تقریباً 50 لاکھ اموات اور کووڈ سے 7,40,000 امریکیوں کی اموات ہوئی ہیں. یہاں ایک فنکار ہر ایک کے لیے سفید پرچم کے ساتھ خراج تحسین پیش کر رہی ہیں. کیرولائن پرسوٹی کے ساتھ سبا شاہ خان، وائس آف امریکہ. دوا ساز کمپنی مرک کووڈ کے خلاف اپنی تیار کردہ گولی کا فارمولا بغیر رائلٹی کے کم ترقی یافتہ ملکوں کو بھی دے گی، جس سے یہ دوا پھر 100 سے زائد ممالک میں بنائی جا سکے گی. خزاں کا موسم امریکہ میں اپنے ساتھ بہت سے رنگ اور دلچسپ سرگرمیاں لے کے آتا ہے. آج عائزہ عرفان ہمیں لے جا رہی ہیں ایک فارم پر جہاں بچے اور بڑے سبھی خزاں کا لطف اٹھا رہے ہیں. امریکہ میں خزاں کے شروع ہوتے ہی ہر جگہ پمپکن یعنی پیٹھا کدو سجے نظر آتے ہیں اور خزاں کے خصوصی میلوں کا اہتمام ہوتا ہے. میں یہاں نیو جرسی کے ایک لوکل فارم پہ موجود ہوں. یہاں پر خزاں کے میلوں کے حوالے سے بہت سی فن ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں.
रियासत न्यू जर्सी के वस्त में वाक़ 300 एकड़ पर मुहित मेपल लीफ फार्म को ख़िज़ा के मेले के लिए हर वीकेंड पर खोला जाता है। मुकामी आबादी की बड़ी तादाद यहाँ खूबसूरत मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ होने के साथ साथ इस मौसम की रवायती सरगर्मियों में हिस्सा लेने आती है। हम ये सब 6 साल से कर रहे हैं और तकरीबन 25 मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ का फॉर्म पर एहतमाम है। हम ये सब सिर्फ ख़िज़ा में करते हैं, सितंबर से अक्टूबर के आखिर में हैलोवीन के बाद तक। यहाँ आने वाले ख़ानदानों ख़ुसूसन बच्चों के लिए मौसमी फलों और सब्जियों की मुनासबत से कई सरगर्मियों का अहतमाम किया गया है, जैसे मकई के भुट्टे चलाने वाली ये तोप, जिससे बच्चे निशानाबाजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हर फार्म पर कॉर्न मेज़ या मकई के खेतों में बनी भूल भुलैया फैमिलीज का सबसे पसंदीदा खेल तस्वुर होता है और ये जिस कदर मुश्किल हो इसे उतना ही पसंद किया जाता है। यहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए फार्म की सैर का बंदोबस्त भी है, जिससे बच्चे और बड़े यकसां तौर पर लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। फार्म पर आने वाले खानदानों के लिए मुकामी मौसीकी से लुत्फ़ अंदोज़ होने का इंतज़ाम भी है। ये बच्चों के लिए एक जन्नत है। यहाँ फैमिली और कम्युनिटी की सही तस्वीर नजर आती है, और ख़ास तौर पर इस तरह के एक खूबसूरत दिन में। ख़िज़ा के इन मेलों में दिन भर की सबसे अहम एक्टिविटी खेत से अपनी पसंद का पम्पकिन चुनना है। ख़ुसूसन बच्चे इस एक्टिविटी से खूब लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। कद्दू की नस्ल के इस फल से न सिर्फ मीठा और मशरूबात तैयार किए जाते हैं, बल्कि ख़िज़ा की मुनासबत से इसे घरेलू सजावट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दिन के इख्तिताम पर फार्म से मुल्हिका स्टोर से मौसम की मुनासबत से सजावट की अशिया के साथ साथ ताज़ा बने डोनट्स भी खरीदे जा सकते हैं। आइज़ा इरफान, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यू जर्सी। और आखिर में देखते हैं एक ऐसी नई ऐप जो मौसीकी सीखने को कुछ आसान बनाती है। ये ऐप मौसीकी के शौकीन अफराद को ये सहूलत देती है कि वो मुख्तलिफ आलात की आवाज़ों को अलग अलग कर सकें और फिर मज़े मज़े के तजुर्बात कर सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत की टेक्नोलॉजी से बनी ये ऐप कैसे काम करती है, आइए देखते हैं। एलॉय कैसाग्रांजी 7 साल की उम्र से ड्रम्स बजा रहे हैं, ऐसा शौक जो अब एक कामयाब करियर में बदल गया है। हाल ही में उन्होंने एक म्यूज़िक ऐप दरियाफ्त किया है, जिससे सारिफीन किसी मिक्स्ड गाने में से गायक और साज़ों की आवाज़ में से किसी भी अंसर को अलग कर सकते हैं। No drums anymore. बचपन से ही जब मैं किसी गाने के साथ ड्रम्स बजाना सीखना चाहता था तो मुझे गाने में मौजूद ड्रम्स की असल आवाज के ऊपर रिकॉर्डिंग करनी पड़ती थी। अब मैं किसी भी गाने का इंतखाब करके उसमें मौजूद ड्रम्स की आवाज को निकाल कर उसमें अपने ड्रम्स की आवाज शामिल कर सकता हूँ। इस ऐप के खालिक जिराल्डो का कहना है कि इसका मकसद किसी भी तरह की सलाहियत रखने वाले फनकारों को जदीद तरीन ऑडियो टेक्नोलॉजी तक रसाई देना है। मसनूई ज़हानत की बदौलत और मशीन लर्निंग नामी टेक्नोलॉजी की मदद से हम एक एल्गोरिदम को एक गाने में से किसी साज की आवाज़ अलग करने के काबिल बनाते हैं। जिराल्डो के मुताबिक ये टेक्नोलॉजी कुछ अरसे से मौसीकी की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल की जा रही है, ताहम ये आम मौसीकार की दस्तरस में नहीं थी। इसका तसव्वुर कुछ यूँ है कि हम एक यूनिवर्सल कैरियोके मशीन की मानद हैं, जिसमें कोई भी गाना अपलोड कर सकता है और फिर उसे अपनी पसंद के मुताबिक एडजस्ट भी कर सकता है। कानूनी माहिरीन ने इस जानिब तवज्जो दिलाई है कि जब भी म्यूजिक के साथ इस्तेमाल होने वाली कोई नई टेक्नोलॉजी सामने आती है तो इसमें इमलाक दानिश या कॉपीराइट्स के खदशात पैदा हो सकते हैं। ये तो आया है कि घर में मौसीकी सीखने के लिए ये एक बहुत कारआमद है, लेकिन अगर सार्फिन दूसरे लोगों की मौसीकी को इस्तेमाल करके रिकॉर्डिंग्स तैयार करें और आगे तकसीम कर दें तो फिर वो मुश्किल में पड़ सकते हैं। जिराल्डो रामोस कहते हैं कि सारिफीन को ऐप की वेबसाइट पर मौजूद इसके इस्तेमाल के कवायद और ज़वाबित को गौर से पढ़ना चाहिए। 2019 में ऐप की लॉन्च के बाद दुनिया भर में इसके सारिफीन की तादाद बढ़कर 60 लाख से ज़्यादा हो गई है। जूली टबो के साथ फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा आज का व्यू 360। प्रोग्राम के बारे में फ़ीडबैक देने के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa। सारा ज़मान को भी इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।